گزر گئے. ایک صحابی صاحب کو انہوں نے بتایا یہاں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے نیچے صحابہ سے جھکے. تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ آج سے کئی سال پہلے یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, ایک شاخ تھی جو درخت کی نکلی, تو آپ اس شاخ کی وجہ سے نیچے سے جھک کے گزرے, تو میں ان کی اتباع میں ایسے گزر رہا ہوں. انہوں نے تو اس طریقے کو بھی اپنایا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ان انداز کو. تو رب نے بتا دیا کہ یہی انداز مجھے چاہیے. اگر تم بھی چاہتے ہو کامیاب ہونا, عزتیں پانا, برکتیں پانا, تو اس انداز کو اپناؤ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ, ان کی اتباع میں آؤ, تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا. تم بندے کے بعد اللہ ہمیشہ والی زندگی میں کامیاب کر دے گا. تو مسلمان وہ نہیں ہے جو ون سائڈ اپنی سوچ میں رکھے کہ بس دنیا ہی دنیا. نہیں, آگے آپ نے بہت بڑی زندگی دیکھنی ہے, بہت بڑی زندگی. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں اگر جان بنانی ہے. کہاں ہے باپ دادا سب کے تو جن کی نشانی ہے. کہاں ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے والدین نہیں ہوں گے, کتنے سارے ہوں گے جن کے والد نہیں ہوں گے, لیکن انہوں نے بھی والد کے ساتھ والدین کے ساتھ ایک عمر گزاری نا اپنی بچپن سے. آج وہ کہاں ہے؟ آج وہ خود والدین بن گئے, تو وہ کہاں چلے گئے؟ ان کے والدین کہاں چلے گئے؟ ان کے بھی والدین دادا پردادا کہاں ہے؟ دیکھیں اس رخ کی طرف جائیں, ہم نظر تھوڑی رکھیں اس طرف بھی بھائی. اور موت کسی کو بتا کے نہیں آتی کہ میں نے آنا ہے سال پہلے, وہ ایک دم آئے گی, چلے جائیں گے. نہ صحت دیکھتی ہے, یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہو جب تک موت نہیں. اللہ کا ہمارے کسی وقت بھی کوئی بھی چیز بہانہ بن سکتی ہے ہماری موت کے لیے. تو پھر اس قبر کے اندھیروں میں اور تنہائیوں میں ہم نے رہنا ہے ہمیشہ, جب تک قیامت اور حشر اور سور نہیں پہنچے, جب تک اٹھائے نہیں جائے گا. ہم وہاں قبر میں اندھیرے میں رہیں گے, اس چھوٹے سی جگہ پہ. جب دنیا میں ہم اتنی تنگ جگہ بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن ہمیں ہمارے چاہنے والے, محبت کرنے والے, ہمارے قرب والے, ہمیں پیار کرنے والے اس جگہ پہ ہمیں خود اپنے ہاتھ سے دفنا کریں. اس بارے میں سوچیں. یاد رکھیں زندگی یہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں, زندگی تمہارے مرنے کے بعد شروع ہے. فیوچر وہی ہے جو موت کے بعد آئے گا. فیوچر وہی ہوتا ہے جو آتا ہے, جو آنے والا کل ہے اسے فیوچر کہا جاتا ہے. مستقبل جیسے ہم شروع سے ابتدا سے سنتے ہوئے آتے تھے, جب اسکول کی زندگی میں بھی تھے تو ٹیچر بھی یہ کہتے تھے, پیرنٹس بھی کہتے تھے کہ اپنے فیوچر کو بناؤ. فیوچر کیا ہے؟ مستقبل, آنے والا وقت. جو موت کا آخری سانس ہوگا, جس وقت جسم سے روح نکل رہی ہوگی, آپ خود پتہ ہے دل سے, جب ہمارے جسم سے روح نکل رہی ہوگی اس سے پہلے جتنا وقت ہوگا وہ سب کیا کہلائے گا؟ بولا ماضی کہلائے گا نا. سب ماضی بنے گا نہیں بنے گا. جو موت تک تو سب نے پہنچنا ہے نا. کوئی ایسا بندہ ہے جو مرے گا نہیں جسے موت نہیں آئے. موت تک ہر کسی نے پہنچنا ہے, اس ٹائم تک, اس وقت تک ہر بندے نے پہنچنا ہے. وہ موت کا سامنا کرنا ہے, اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو دیکھنا جس نے روح نکالنی ہے. تو جو موت تک کا وقت ہم جہاں تک پہنچنا ہے, تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے خود بخود ساری زندگی میں ماضی بننا ہے. اور پھر جہاں روح نکلے گی اور جسم آگے کی طرف منتقل ہوگا, جو قبر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فیوچر. وہ ہے مستقبل, یہ نہیں ہے. جس زندگی میں پورا کا پورا ماضی بننا ہو تو وہاں فیوچر ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ بتائیں. یہ ایک سوال ہے, آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے کہ موت تک کی جو زندگی ہے یہ بہت بڑی. میں آپ کے سامنے بات عرض کروں کہ ہم سب جب مریں گے, جتنے 100 بندے اوپر نیچے جتنے بیٹھے خواتین ہیں, ہم سب سوچیں کہ موت سب کو آئے گی نہیں آئے گی. ایک ٹیکنیکل بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو موت آئے گی کسی کو 40 سال 50 سال میں, تو جب روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی تو اس سے پہلے کا جو دنیا کی زندگی کا وقت تھا سارا کیا بنے گا؟ یا فیوچر ہوا کیسے؟ نہیں ہوا نا فیوچر. اور ادھر سے جب آگے منتقل ہوں گے اس زندگی کو کیا کہیں گے؟ فیوچر. اور فیوچر وہاں سے شروع ہوگا جب فرشتے تیرے سامنے آ کے پوچھیں گے بندوں کو اب بتا تیرا رب کون ہے, اب آیا تو. اور وہاں ان سوال کے جواب جس نے دیے اور وہ وہاں پہ کامیاب ہو گئے اسٹارٹ میں, پھر وہ سمجھے جنت میں جائے گا انشاءاللہ, پھر آگے نہ کروں. تو فیوچر تو وہاں سے شروع ہونے والا ہے ہمارے ان سوالات کے بعد کہ فیوچر
بہتر بنے گا یا خراب بنے گا وہاں سے ہوگا. تو دنیا کی تو ساری زندگی نے ماضی بننا ہے, تو پھر ہم کس فیوچر کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ کون سے خواب دیکھ رہے ہیں اور کیا خواب دکھا رہے ہیں اپنی نسلوں کو؟ وہ والدین سب سے زیادہ عقل مند ہیں جو اپنی اولاد کو آخرت کی فکر کی طرف رکھتے ہیں. یاد رکھنا, ہاں چند دن کا کھیل تماشا ہے, سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا. دیکھنا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تباہ کرنے کے لیے, اور اللہ پاک نے ہمیں بھیجا. یہاں چند دن کی زندگی ہے اور یہاں تمہاری ضروریات ہے. یہاں تم نے ضروریات کو کرنا ہے تو ضرورت کی لمٹ پہ رکھنا ہے, نہ خواہشات تک لے کے جانا اس کو. اور آج سب سے بڑا مسئلہ جو فقیر کئی بار عرض کر چکا ہے آپ کے سامنے کہ ہم نے جو خواہشات کو جوڑ لیا اپنی ذات کے ساتھ, جو میں پہلے آپ سے عرض کی جتنی باتیں یہ سب خواہشات میں آتی ہیں, اتنی خواہشات. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خواہشات کا رزق کیسے ملے گا؟ خواہشات کا رزق نہیں مل سکتا, فرعون کو نہیں ملا. ابھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں نہیں جو اربوں کے مالک ہیں, جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی نسلیں کھا سکتی ہیں, وہ تب بھی خواہشات کے پیچھے اب بھی بھاگ رہے ہیں کہ اور آ جائے. یہ خواہشات کا گلا نہیں گھوٹا جا سکتا, یہ بڑھتی جاتی ہیں. اس لیے قناعت اختیار کریں جس کے اندر برکت ہے. ہم اپنی زندگی میں قناعت لائیں, صبر کریں, اللہ کا دیا ہوا فارمولہ کو اپنائیں کہ اللہ فرماتے تم صبر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں, تم شکر کرو گے نعمت کو بڑھا دوں گا, اور قناعت اختیار کرو گے تمہیں دولت عطا کروں گا. ہم اپنے دماغ سے چل رہے ہیں, اور یہی نفسیات ہم اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں, اپنی نسلوں میں نہیں. ہم ایک ڈیسیجن لیں معاشرے میں, ہم بدلے اپنے آپ کو کہ نہیں بس ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے ہر چیز پہ نظر رکھیں کہ کون کس طرف جا رہا ہے. کس وقت زندگی میں ہمارا ایک سفر شروع ہوتا ہے, ہر بندے کا سفر اس کی بلاغت کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے کی عمر شریعت بھی نہیں اس کو کاؤنٹ کرتی کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. اس سے پہلے زندگی کو گناہ بھی بلاغت کے بعد سے اس کے گنے جاتے ہیں, جب سے بالغ ہوتا ہے ایک بندہ مرد عورت. تو اس کے بعد ہم نے زندگی کے ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ کیا کیا ضرورت ہے کہ انسان کے ساتھ جڑتی رہے اس کی زندگی کے ساتھ, اس ضرورت کو پورا کرنا ہے اس کے وقت پہ. یہی عقل مند لوگ ہیں. اور آج سب سے اہم چیز جو آپ سے عرض کی یہ کہ ہم اس چیز کو فوکس رکھیں, یاد رکھیں کہ ہم اپنے پیروں پہ باندھی ہوئی تمام ڈوریوں کو کاٹ دیں بس, اور دور دور تک بھی اس بات کو نہ دیکھیں کہ کوئی دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہیں گے, اور لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. منہ اس ذات کو ہم نے دکھانا, جب روح جسم سے نکلتی ہے نا, اعلیٰ علیین آسمانوں سے ہوتے ہوئے جب رب کے سامنے پیش ہوتا بندہ, اللہ اللہ ہے. سوچیں جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے ہمیں کتنی حیا آئے گی. اور قیامت کا دن اصل عزت والا دن ہے. یہ دنیا کی عزت و ذلت کو چھوڑیں, یہاں آپ سے لوگ کسی حال میں راضی نہیں ہوں گے. آپ جتنا راضی کریں کوئی راضی نہیں, بلکہ آپ جو جتنا اچھا کرتے ہیں اس سے لوگ اتنا حسد کرتے ہیں, وہ اتنا زیادہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے, اتنی نظریں لگ جاتی ہیں. ہم جتنی چیز کو ہائی لائٹ کریں گے نا, جتنی نمایاں کریں گے, اتنا ہم خود گر جائیں گے. حدیث پاک میں کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. ایسی خطرناک چیز ہے, اور ہم نظر لگانے کے سارے اسباب کو خود پیدا کرتے ہیں. اتنی دھوم دھام سے شادی کریں گے, وہ ایسے جو دیکھ رہے ہوں گے ہر بندہ فل اندر سے حسد کے اندر آئے گا. اور پھر وہ حسد والی جو نظر ہوتی ہے وہی سب سے خطرناک لگتی ہے. وہ لگتی ہے اسی بیچاروں کی زندگی تباہ ہے. نہیں, ان چیزوں کا خیال کریں, اتنا زیادہ نمود و نمائش نہ کریں کسی چیز کی. اپنے ہر کام کو شریعت کے مطابق کریں, یاد رکھیں. اور پھر اس شکوے کو نہ پھر بعد میں وظیفے پڑھتے رہے, جو ہونا تو وہ تو ہو گیا. ایک بندے کا ہاتھ کٹ گیا, وظیفے پڑھنے سے آگے کٹ گیا, جو کٹنا تھا کٹ گیا, جو ضائع ہونے چیز ضائع ہو گئی. پھر ہم بلیم کرتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کرا دیا, فلاں کیوں کرا ہے. کراتے ہیں, یہ چیزیں حق ہے, جادو اور ان چیزوں کا اثرات حق ہے, لیکن پوری دنیا کے اوپر ہم ہی بیٹھے کیا مانے. ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جب اللہ کی نافرمانی ہوگی نا, خدا ہوں گے, تو ہم پہ حالات آئیں گے. اس کے کیا سائڈ افیکٹ نہیں ہے, اس کے برے اثرات نہیں پڑتے ہیں, اس کو بھی تو کاؤنٹ کریں. وہ چیزیں بھی ہمارے تباہ کر رہی ہوتی, بے برکتیوں کی وجہ بنتی ہے. ہماری زبان کا بول, ہم جب ہمارے پاس خوشی ہوتی ہے ہم بڑے بول جاتے ہیں, جب ہمارے دولت ہوتی ہے ہم تکبر میں آ جاتے ہیں,
ہم غریبوں کو دیکھتے نہیں، نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کسی پتہ نہیں کس سے تباہی مچ جائے گی. نہیں، یاد رکھنا ایسا نہیں ہے. اور اللہ کو عاجزی پسند ہے، اپنے آپ کو عاجز رکھیں اور اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں اور اپنے طور طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. بس سارا معاشرہ خود بخود اپنا سکون میں آ جائے گا، خود بخود بہتری کی طرف آ جائے گا اور خود بخود پورے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو ملیں گی. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں ایسی دی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس تمام اپنی زندگی کے تمام معاملات جو ہم سے ہو چکے ہیں، جو گزر گئی زندگی، اس کو معافی مانگیں اور آئندہ زندگی کو ہم شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کا عزم کریں. اور جو عزم ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم ہر کام کو اہل اللہ کی صحبت میں جائیں اور ان کی صحبت سے دل لربوتے ہیں اور دین کو علماء سے سیکھ کے اور اپنے زندگی کے اس نظام کو جو بھی معاملات کرنے جائیں علماء سے پوچھ کے جائیں. پھر آپ دیکھیں کیسے زندگی میں بہاریں لگتی ہیں. وہ ہمیں یہی بتائیں گے کہ نا اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیسے کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. نہیں پڑھو گے بولے ہمارا خاندانی رسم ہے توڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی اور ایک خدا کی طرف بلایا تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مشرکین تھے